کا حل اللہ کے پاس ہے. تم پکارو اللہ کو، مانگو اللہ سے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے سوال کرو. لیکن ان ڈھونگی باباؤں نے، ان پیروں اور فقیروں نے اللہ کی مخلوق کو اپنے ساتھ جوڑ کر دنیا بھی کمائی اور عوام کے معصوم لوگوں کے عقیدوں کو بھی برباد کیا. ایسے پیروں اور فقیروں کی حقیقت ہم سال ہر سال سے بیان کرتے آ رہے ہیں. لیکن بھلا ہو پیر اقرار الحق حق خطیب صاحب کا، جنہوں نے اس جھوٹے ڈھونگی کو بے نقاب کیا. جن چیزوں کو اپنی کرامات بیان کرتا تھا ان کرامات کا پردہ چاک کیا کہ یہ کرامات نہیں ہے، یہ شعبدہ بازی ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ ڈرامہ بازی ہے. اس کے ذریعے غریبوں کے ایمان کو بھی لوٹا جاتا ہے اور عوام کے مال کو بھی لوٹا جاتا ہے. ہم بھرپور طریقے سے اس مسئلے میں اقرار الحسن صاحب کے سپورٹ کرتے ہیں، ان کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور عوام کو پیغام دیتے ہیں کہ اپنے عقیدوں کو برباد نہ کرو. جس خالق و مالک نے تمہیں پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں تمہارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. موصوف شف والی سرکار کا رد کرتے ہوئے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مسلک اور اپنے مذہب کی ساتھ تبلیغ کر رہا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب شف والی سرکار کو رد کر رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ صرف اسی کی طرف توجہ اور دھیان دیتے ہوئے رد کرتے، لیکن ساتھ ساتھ فائدہ اٹھاتے ہوئے موصوف ساتھ اپنے مسلک کی، اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہوئے جو مانگنے کا انداز ہے اہل سنت والجماعت کا، ساتھ ساتھ اس کو بھی رد کرتا جا رہا تھا. تو اس بنیاد پر ہم نے سمجھا کہ اس کا رد کیا جائے کہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا یہ حقیقی طور پر یہ بالکل جائز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی مددگار ہے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. لیکن اللہ رب العزت نے دوسری جانب انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنے پہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی کسی آیت میں بھی انکار نہیں فرمایا کہ تم انبیاء اور اولیاء سے مدد نہ مانگو، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو قدرت دی ہے، طاقت دی ہے کہ وہ مدد کر سکتے ہیں. اس لیے بارہاں کسی جگہ پر، کئی جگہوں پر، کئی موقعوں پر اللہ کے بندے اللہ کے بندوں سے مدد مانگتے ہیں اور یہ شرک نہیں ہوتا. یاد رکھو اسی کو استمداد اور استعانت کہا جاتا ہے اور اس پر دلائل کافی سارے موجود ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، مطلق طور پر اس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ مددگار ہیں، اللہ کے نبی بھی مددگار ہیں اور جو صالحین مومنین ہیں یہ بھی مددگار ہیں، جبریل امین بھی مددگار ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ التحریم، ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. اب قرآن پاک کی اس آیت میں واضح طور پر مولا کا لفظ موجود ہے جس کا معنی مددگار ہوتا ہے، مدد کا ہوتا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو مومنین ہیں یہ مدد ان سے مانگی جا سکتی ہے اور یہ مدد کرنے پہ طاقت رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی مددگار ہے اور اسے حقیقی مددگار جانتے ہوئے. اسی طریقے سے قرآن پاک کی دوسری آیت ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی معاذ اللہ، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف سے میرا مددگار بنے. تو اس وقت انہوں نے وعدہ کیا تھا ہاں آپ کے مددگار ہیں. تو یہ تفسیر خازن اٹھائیں، دیگر تفسیر اٹھائیں جس میں معنی مفہوم مطلب یہی بنتا ہے. اسی طریقے سے آگے موجم القبیر ہے کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث عتبہ بن غزوان سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا پھر کوئی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہے تو اس جگہ پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے یوں پکار کر مدد مانگے، یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی. اگر یہ شرک اور بدعت ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کبھی بھی یہ حکم نہ ہوتا، یا الموجم الکبیر میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو اللہ رب العزت سے مدد مانگنا چاہیے تھا. اب میں دوسرے نمبر پر جو ہے یہ بات شف والی سرکار
یاد رکھیں ہمارے نزدیک یہ فراڈیہ ہے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی اوقات اور کوئی اہمیت نہیں ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک، ہم اسے کبھی اس کو پیر مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ تو پیروں کے جو ہے چرنوں میں بیٹھنے والے بھی نہیں بن سکتا، تو پیر اسے کون بنائے گا؟ تو لہٰذا جو بندے اس کو اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں تو وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہیں، یہ روافض کی طرف سے یہ ایسے بندے جو ہے اہل سنت والجماعت میں بھیجے جاتے ہیں تاکہ اہل سنت والجماعت کی ساکھ اور معیار خراب ہو۔ دوسرے نمبر پر جو اقرار الحسن صاحب ہیں، انہوں نے بھی جناب والا ان کا بھی کوئی اپنا خاص مسلک یا مذہب اہل سنت والجماعت کے ساتھ متفق نہیں ہے اور نہ ہی یہ اتفاق کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کو جہاں تک ماننے کا طریقہ کار ہے تو اولیاء اللہ اور جھوٹے پیروں کو جو اس نے ان کو پکڑا ہے اور سوشل میڈیا میں سر عام کر کے تو اس نے جناب والا اہل سنت والجماعت کے مزارات کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ان جھوٹے پیروں کو پکڑا جاتا تو پھر انہیں کیمرے کی آنکھ سے دور رکھا جاتا اور پھر انہیں پکڑ کر انہیں سزا دلوائی جاتی۔ اس طرح اندر اندر سے جہاں کہیں بھی ان کو پتہ چلتا تو یہ وہاں پر جاتے تو ان کو پکڑ کر اندر کروا دیتے، تو یہ معاملہ صاف ہو جاتا۔ تو جس وقت انہوں نے یہ والا کام تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے کیمرے کی آنکھ میں آ کر سب لوگوں کے سامنے یہ والا دھندا چاک کیا، تو جس سے وہ لوگ جو اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات سے بغاوت اور اختلاف رکھتے ہیں تو انہوں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا اور مزارات کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ صرف اقرار الحسن صاحب کی وجہ سے ہوا۔ اقرار الحسن صاحب خود چونکہ مشہور ہونا چاہتے تھے، خود شہرت کے بھوکے تھے، تو انہوں نے یہ والا کام ڈھونڈا، چلو یہ جھوٹے پیروں کے ذریعے ان کی گردنوں پہ پاؤں رکھ کے میں شہرت کی بلندیاں پا جاؤں گا۔ تو اس نے وہی کام کیا جس سے اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مزارات ہیں ان مزارات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ تو اس کا اپنا بھی کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ گستاخ صحابہ کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں، گستاخ رسول کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں، تو یہ مطلقاً جو ہے مسلمان ہونے کے لیے کی بات ہی کرتا ہے، اور یہ اپنے کسی خاص مسلک اور مذہب جو ہے شاید اندرونی طور پر یہ کسی مذہب کے ساتھ مسلک کے ساتھ ہو، لیکن یہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات سے اس کو اختلاف ہے، کبھی اس نے اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کی بات بھی نہیں کی ہے۔